الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله تعالى مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ حمد و صلات کے بعد اللہ رب العالمین کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں حاضری کی سعادت بخشی، اور درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل، آپ کے اصحاب، آپ کی ازواج، آپ کے اہل بیت، صحابہ، تابعین، تبع تابعین پر اللہ کی عنایتیں ہوں، اور ہم جتنے حاضر ہیں تمام کے جو مرحومین رشتہ دار اور والدین اگر دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرمائے۔ آج 23واں روزہ مطابق 14 اپریل سن 2023 اس ماہ رمضان کا یہ چوتھا جمعۃ المبارک الحمدللہ ہم حاصل کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے صبح و شام مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے میری شفاعت نصیب فرمائے گا۔ بڑی پیاری فضیلت ہے 10 بار صبح و شام۔ دیکھیے مطلب کیا ہے کہ 10 مرتبہ درود پاک صبح کی تعریف کیا ہے؟ سورج نکلنے سے پہلے، یعنی جو یہ اہتمام کرے گا کہ وہ صبح درود پاک پڑھے گا، اگر وہ صبح اٹھ جائے گا سورج نکلنے سے پہلے، مطلب یہ کہ وہ نماز فجر کی بھی سعادت پالے گا، اسے نماز فجر پڑھنے کی بھی سعادت نصیب ہو جائے گی۔ اور جو نماز فجر پڑھے گا تو یقیناً صرف نماز فجر پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ درود پاک ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کا پاک کلام قرآن پڑھنے یا سننے کی بھی سعادت حاصل کرے گا۔ اور اگر وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کا عادی ہوگا تو اسے مسجد میں آنے کی بھی سعادت مل جائے گی، مسلمانوں سے ملاقات کا بھی موقع مل جائے گا، پھر وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھے گا 10 بار۔ اسی طرح شام، یعنی سورج غروب ہونے سے کچھ دیر قبل شام کہلاتی ہے، سورج غروب ہوتے ہی رات شروع ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا یعنی کہ صبح و شام، مطلب یہ کہ دن کے آغاز اور دن کے اختتام کے وقت جو مجھے یاد کرے گا، گویا اسے اللہ کا ذکر کرنے، قرآن پڑھنے سننے اور اللہ کے گھر آنے جانے کا بھی گویا موقع مل جائے گا، اور اس طرح وہ یہ نیک کام کرے گا، اور یہ نیک کام کرنے کے ساتھ ساتھ وہ مجھ پر درود بھی پڑھے گا، تو پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے میری شفاعت بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ کام درود پاک بظاہر ایک چھوٹا سا کام، لیکن اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سے نیک کاموں کی توفیق عطا فرما دیتا ہے،
تو اس لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا عادی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کثرت سے درود و سلام پڑھنا اپنا معمول بنائیں اور اپنی عادت میں شامل کریں، انشاءاللہ اس کی بے شمار برکات نصیب ہوں گی۔ برکت کے لیے ایک بار درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ ماعون 30ویں پارے میں جس کا ذکر موجود ہے یہ نازل فرمائی، اور اس میں فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، کہ کیا تم نے اسے دیکھا ہے کہ جو قیامت کا انکار کرتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ جو 2-3-4 لائنوں کی صورت ہے، یہ آدھی صورت ابو جہل جو کفار مکہ کا سردار تھا اور ایک شخص اور کافر تھا جس کا نام تھا عاص بن وائل، تو آدھی صورت ان کے بارے میں، اور آدھی صورت ایک منافق تھا عبداللہ بن ابی ابن سلول جس کو کہا جاتا، اس کے بارے میں یہ آدھی صورت نازل ہوئی۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، تو جس کا انتقال ہوا اس کا ایک بیٹا تھا جو یتیم ہو گیا، اور جب وہ یتیم ہوا تو ابو جہل نے اس بچے کی کفالت کی ذمہ داری اپنے سر لے لی، اس لالچ میں کہ جو اس کا مال ہے، کیونکہ جس کا انتقال ہوا وہ مالدار تھا، کہ جب اس بچے کو میں پرورش میں لے لوں گا تو اس کا مال بھی میرے پاس آ جائے گا۔ اور یوں اس نے جب پرورش کے لیے اس بچے کو اپنے پاس رکھا، اور ایک مرتبہ اس بچے نے اپنا حق مانگا، جو اس کا مال اس کا باپ چھوڑ گیا تھا، تو اس نے اور اس کے ساتھ جو کافر دیگر سردار تھے انہوں نے اس یتیم کو دھکا دیا اور کہا جاؤ تم محمد کے پاس جاؤ اور ان سے اپنا حق لے لو۔ کتابوں میں آتا ہے کہ وہ یتیم جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف گیا، اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو شان ہی نرالی ہے کہ جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبھائیں، اور جس کا طرفدار دو جہاں کا سردار ہو جائے، تو پھر اسے کون پیچھے رکھ سکتا ہے، کون اسے حق سے محروم رکھ سکتا ہے۔ شاعر نے خوب کہا کہ غم و رنج و علم اور سب بلاؤں کا مداوا ہو، اگر وہ گیسوؤں والا میرا دلدار ہو جائے، اشارہ پائے تو ڈوبا ہوا سورج برآمد ہو، اٹھے انگلی تو مہ دو بلکہ دو دو چار ہو جائے۔ میرے آقا کی یہ شان ہے کہ جس کے طرفدار ہو جائیں تو پھر سارا جہان اس کا طرفدار ہوتا ہے۔ وہ یتیم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور اٹھ کر ابو جہل کے سامنے کھڑے ہوئے۔ دیگر جو سردار ساتھ تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ابو جہل اکڑے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کرے گا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی ابو جہل جو کافر سردار تھا وہ فوراً اندر گیا اور سارا مال یتیم کا لا کر اس کے ہاتھ پر رکھا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یتیم کو لے کر چلے گئے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اس کافر سردار ابو جہل سے اس کے ساتھی کافر سرداروں نے پوچھا ابو جہل یہ کیا، پہلے تو نے اس یتیم کو دھکے دیے اور کہا جا محمد سے لے لے، اور وہ محمد جب سامنے آئے تو کچھ لفظ تیرے منہ سے نہ نکلا اور فوراً تو نے سارا مال دے دیا، ایسا کرنا تھا تو پہلے ہی دے دیتا۔ کہنے لگا میں نے دیکھا کہ محمد سامنے آئے، ان کے دائیں بائیں دو نیزے مجھے نظر آئے، اور مجھے یوں لگا اگر میں نے مال نہ دیا تو یہ نیزے مجھے چیر پھاڑ کر رکھ دیں گے، اس خوف سے میں اندر گیا اور سارا مال لا کر اس کے حوالے کر دیا میں نے۔ اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرمایا اور فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، کہ کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا جو قیامت کا انکار کرتا ہے، فذلک الذی یدع الیتیم، کہ وہ ہے کہ جو یتیم کو جھڑکتا ہے، دھکے دیتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان سے یہ ظاہر ہوا، معطی مطلب تمہارا ہر اشارہ ہو گیا، جب اشارہ ہو گیا مطلب ہمارا ہو گیا، ڈوبتوں کو یا نبی کہتے ہی بیڑا پار تھا، غم کنارے ہو گئے پیدا کنارہ ہو گیا، نام تیرا ذکر تیرا تو تیرا پیارا خیال، ناتوانوں بے سہاروں کا سہارا ہو گیا۔
میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تو شان ایسی ہے کہ جس کو حضور علیہ السلام نے سہارا دیا یقیناً اس کا بیڑا پار ہوا۔ تب یہ آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی، اور اس آیت میں ارشاد فرمایا گیا، اس صورت میں جو علماء نے مفاہیم بیان کیے کہ اس کا بنیادی مفہوم یہ کہ جو قیامت کا انکار کرتا ہے وہ ابو جہل، اور پھر اس کے بارے میں بتایا گیا کہ قیامت کا انکار کرنے والے ہم مسلمان الحمدللہ قیامت پر یقین رکھتے ہیں، ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ آخر کار ہم نے اپنا حساب کتاب دینا ہے، اپنے کیے کا جو بھی بدلہ ہے وہ پانا ہے، اچھا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اچھی جزا دے گا، برا کریں گے تو برا دیکھیں گے۔ لیکن اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے قیامت کا انکار کرنے والوں کے برے اوصاف کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ جو شخص قیامت کا انکار کرتا ہے دراصل وہ کون ہوتا ہے؟ فرمایا قیامت کا منکر وہ ہوتا ہے کہ جو ظالم بن جاتا ہے، قیامت کا منکر وہ ہوتا ہے جس میں انسانیت ختم ہو جاتی ہے، قیامت کا منکر جو ہوتا ہے وہ یتیموں پر ظلم کرتا ہے، جو قیامت کا منکر ہوتا ہے وہ ریاکار یعنی دکھاوا کرتا ہے، جو قیامت کا منکر ہوتا ہے وہ اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، وہ نمازیں بھی چھوڑ دیتا ہے، جو قیامت کا منکر ہوتا ہے وہ بخل کرنے والا، کنجوسی کرنے والا، حرص و ہوس کا مارا ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اے لوگو، تم اللہ رب العالمین کے ان تمام ذکر کردہ وہ کام جو ایک منکر قیامت میں پائے جاتے ہیں ان سے بچنا، ایسا نہ ہو کہ تمہارا شمار بھی ظالموں میں کیا جائے۔ اس سے ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ ہم کبھی کوئی ایسا کام کہ جس سے ظلم یا ظالم شمار کیا جائے، ایسا کسی کام کرنے سے ہم لوگ ہمیشہ بچتے رہیں۔ اس آیہ کریمہ سے اور اس صورت سے جس طرح ہمیں یہ پتہ چلا کہ منکر قیامت ان چیزوں کا مظاہرہ کرتا ہے، یعنی ظلم، ریاکاری، بخل، یہ اوصاف اس میں آ جاتے ہیں، دوسری طرف یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یتیم کے حقوق کا لحاظ کرنا۔ اس صورت میں 4 چیزیں واضح الفاظ میں ذکر کی گئیں۔ اولاً یتیم کا حق۔ آج ہمارے معاشرے میں یتیم کے ساتھ بھی برا سلوک کیا جاتا ہے، کسی کا انتقال ہو جائے، اس کی نابالغ اولاد ہو، پھر وہ پرورش میں آ جاتی ہے دادا دادی کے یا پھر گھر میں موجود اسی مرنے والے کے بھائیوں یا بہنوں کے ہاتھ میں، اور وہ یتیم بچے جب ان کی پرورش میں آتے ہیں تو بسا اوقات ان یتیموں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ برا سلوک کیا کیا جاتا ہے کہ انہیں یتیمی کا بار بار احساس دلایا جاتا ہے، انہیں تانے مارے جاتے ہیں کہ تمہارا باپ تو مر گیا، تمہیں ہمارے سر ڈال گیا۔ اس مرنے والے کا کیا قصور؟ مرنے والا تو اپنے موت کے وقت دنیا سے گیا، اب اگر اس کی اولاد وہ پیچھے رہ گئی اور وہ نابالغ اولاد یتیم کہلائی اور وہ آپ کے کفالت میں آپ کے ذمہ داری میں آئی ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس کے ساتھ برا سلوک کریں، اسے یتیمی کا احساس دلایا جاتا ہے، اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے، اس کے اندر اور اپنی اولاد کے اندر فرق کیا جاتا ہے۔ جو اپنی اولاد کو کھلائیں گے، جو پہنائیں گے، وہ اس یتیم کو نہیں دیں گے، اور پھر اس کا دل دکھاتے رہیں گے، اس کی دل آزاری کرتے رہیں گے۔ یتیمی کی زندگی جس نے گزاری ہو وہ وہی جانتا ہے کہ یتیمی کی زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے۔ یتیمی کی زندگی جب سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے اس وقت اسے کتنا احساس ہوتا ہے یتیمی کا، وہ یتیم ہی جانتا ہے، وہ نہیں جان سکتا جس پر ماں باپ کا سایہ ہو۔ اس لیے جن کے سروں پر اللہ نے ماں باپ کا سایہ سلامت رکھا ہے انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے اوپر ہمارے والدین کا سایہ سلامت رکھا ہے۔ اور جن کے والدین یا والد یا والدہ کوئی دنیا سے چلا جائے اس سے معلوم کیجئے کہ ماں کا سایہ سر پر نہ ہو یا باپ سر پر نہ ہو تو پھر کیا احساس ہوتا ہے، اور جب اس کے ساتھ ایک تو باپ سر پر نہ ہو پھر اس کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے، اور برا سلوک کرنے والا بھی کوئی پرایا غیر نہیں اپنا ہو، تو اسے اور دکھ ہوتا ہے، اسے اور رنج پہنچتا ہے، کتنا دل دکھتا ہے وہ وہی جانتا ہے۔ اور پھر لوگ معاذ اللہ یتیم کے ساتھ سلوک یہ کرتے ہیں کہ اس کا مال تک ہڑپ جاتے ہیں، جو اس کا باپ مال چھوڑ کر جاتا ہے اس کے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ حالانکہ کتابوں میں لکھا، علماء نے لکھا کہ یتیم کا ہبہ یعنی اگر یتیم کوئی مرضی سے تحفہ بھی دے تو وہ بھی لینا حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نابالغ ہے، اور نابالغ اپنا مال بھی کسی کو تحفہ نہیں دے سکتا۔ یتیم کے بارے میں لکھا گیا کہ جس شخص کا انتقال ہوا اور اس شخص کا جو مال بچا اس میں یتیموں کا حق ہے
تو اس یتیموں کا حق دیے بغیر، یعنی مال وراثت ترکہ بانٹے بغیر، تقسیم کیے بغیر، جب تک برابر جس کا جو حق تھا نہیں دیا گیا، اس سے پہلے اس کے مال میں سے صدقہ خیرات کرنا بھی حرام ہے۔ اور لوگ جو ہے وہ مرنے والے کے مال میں سے خیرات کر رہے ہوتے ہیں، سب نیک کام کرنے، بظاہر یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں، لیکن وہ دراصل یتیموں کا حق مار رہے ہوتے ہیں۔ یہ حرام ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، بے شک جو لوگ یتیم کا مال ظلماً لے لیتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہوتے ہیں، وہ آگ کھا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مال یتیم کھانے والا ایسا اٹھے گا کہ اس کے ناک، اس کے منہ اور اس کے کان، حتیٰ کہ اس کی قبر سے بھی دھواں اٹھ رہا ہوگا اور دور سے پہچانا جائے گا کہ یہ یتیم کا مال کھاتا تھا۔ کتنا وبال ہے۔ اور معاشرے میں یتیم کے مال کے حوالے سے حق تلفی یہ عام ہو چکی ہے۔ اس لیے سورہ مبارکہ کے متعلق ہمیں یہ سمجھنا سیکھنا چاہیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، جو یتیم کو جھڑکتا ہے، دھکے دیتا ہے، اسے دھتکارتا ہے، ایسا شخص گویا قیامت کا منکر ہے۔ گویا وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اب اس کے ساتھ میں جو مرضی کروں، قیامت کے دن مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ قیامت کے دن آئے گا تب اسے پتہ چلے گا، تب اسے معلوم ہوگا کہ اس نے کیا کیا۔ جبکہ اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے۔ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا بہترین وہ گھر ہے جس گھر میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور فرمایا بدترین ہے وہ گھر جس میں یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ یتیم و مسکین قیامت کے دن 40 سال پہلے جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور دیگر مالداروں سے، دیگر لوگوں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ نے فرمایا صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے عائشہ، خالی نہ پھیرنا مسکین کو، اور بلکہ اس کے ساتھ محبت کرنا۔ اور فرمایا قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں بھیجے گا تو یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا اور یتیم اور جنت کے اندر جب میں داخل ہوں گے تو یوں ایک ساتھ داخل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرے، دیکھیے کتنی فضیلت ہے، اس کے ساتھ اس کے مال میں اچھا سلوک کرنا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تو اور فضیلت کا سبب ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا جو یتیم کے سر پر شفقت سے یوں ہاتھ پھیرے تو اس کے ہاتھ پھیرنے سے اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ تعالیٰ ہر بال کے بدلے اسے نیکی عطا فرمائے گا۔ کتنی پیاری پیاری فضیلتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرا دل سخت ہو گیا ہے۔ بہت سے لوگوں کے دل اب بھی سخت ہو چکے ہیں، انہیں نصیحت کی بات اثر نہیں کرتی۔ علماء لکھتے ہیں کہ جب کسی کو کوئی بات سمجھائی جائے اور وہ اس بات کو تسلیم نہ کرے یا اس کا دل اس بات کی طرف راغب نہ ہو بلکہ وہ کہے کہ بس تم نے جو کہنا ہے کہتے رہو۔ بہت سے لوگ علماء کو سنتے ہیں، وعظ سنتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، ماہ رمضان میں قرآن سنتے ہیں، اور بہت سی اچھی باتیں اب تو سوشل میڈیا پر سامنے فوراً آتی ہے، ہر اچھی بات سوشل میڈیا پر آپ کو مل جائے گی۔ فرمایا گیا ہے لیکن اس کے باوجود وہ دل سے اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، وہ یقین کر لے کہ اس کا دل سخت ہو چکا ہے، اس کے دل پر پردہ پڑ رہا ہے کہ وہ حق اچھی بات کو اپنانے کو، سننے کو تیار نہیں ہے، ماننے کو تیار نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرا دل سخت ہو گیا ہے، کیسے سختی دور کروں؟ تو آپ نے فرمایا یتیم پر رحم کر، اسے کھانا کھلا، اللہ تعالیٰ اپنے خوف سے تیرے دل کو بھر دے گا اور تیرا دل اللہ رب العالمین کے خوف سے نرم پڑ جائے گا، وہ سخت نہ رہے گا، وہ نصیحت قبول کرے گا۔ تو دل کو نرم کرنے کا نسخہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں اور اللہ کے بندوں میں سے یتیموں کے ساتھ بالخصوص اچھا سلوک کیا جائے۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں ایک اور وصف جو قیامت کے منکر کا بطور مذموم وصف کے ذکر کیا گیا، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، اور مزید ارشاد ہوا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے کہ جو اپنی نمازوں سے بھولے بیٹھے ہیں، جو اپنی نمازوں سے غافل ہو چکے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ منکر قیامت اور قیامت کا انکار کرنے والے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ میں یہ بیان فرما دیا کہ جو اپنی نماز سے بھول جاتا ہے اس کے لیے ویل نامی وادی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ ویل کون سی وادی ہے؟ ویل وہ وادی ہے کہ جس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ روایتوں میں آیا کہ ایک وادی ہے غی،
جو جہنم کی سب سے گہری وادی ہے، جس میں سب سے زیادہ گرمی ہے۔ اور فرمایا گیا کہ جب نمازی نماز چھوڑتا ہے، بے نمازی جب نماز چھوڑ دیتا ہے، نماز کو ضائع کر دیتا ہے اور اس کا حق ادا نہیں کرتا، تو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ ایک ہب ایک کنواں ہے، اور وہ جب جہنم کی آگ بجھنے لگتی ہے، ٹھنڈی ہونے لگتی ہے، تو اس کنویں کا منہ کھول دیا جاتا ہے، تو پھر سے جہنم کے اندر آگ بھڑک جاتی ہے۔ اس ہب کنویں کے اندر فرمایا گیا سزا بے نمازیوں کی ہوگی، جو نماز نہیں پڑھے گا اس کنویں کے اندر ان بے نمازیوں کو ڈالا جائے گا۔ اندازہ کیجئے کہ کیسی سزا ہوگی بے نمازی کی۔ اور فرمایا گیا ان ایسے نمازی، فویل للمصلین، نمازی تو ہیں، ادھر تو بے نمازی ہونے کا عالم یہ ہے کہ ماہ رمضان میں ہماری مساجد آباد ہو جاتی ہیں، اور ماہ رمضان جانے کی دیر ہوتی ہے، پھر فجر کے اندر اسی طریقے سے جہاں 6-8 صفیں ہوتی ہیں، پھر وہ 1-1.5 صف رہ جاتی ہے۔ نمازیوں کا انتظار کرتے کرتے گویا کہ مسجد یہ راہ تک رہی ہوتی ہے کہ کب نمازی آئیں اور مجھ میں نماز ادا کریں۔ ہم نے وہ شعر سن رکھا ہوگا، مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں میں، لیکن من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ اتنے سال ہو گئے رمضان گزارتے گزارتے، ہر رمضان میں ہم مسجد بھر دیتے ہیں، لیکن رمضان چلا جاتا ہے تو کیا ہم کیا سوچتے ہیں کہ کیا ہم اللہ رب العالمین کی ذات کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم یہ سمجھیں، یا وہ یہ سمجھے گا کہ ٹھیک ہے نماز رمضان میں پڑھ لی، اس کے بعد کیا ختم ہو گئی نماز پڑھنا، فرض پڑھنا؟ ہرگز نہیں۔ نماز تو مسلمان پر بالغ ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک، جب تک وہ عاقل و بالغ ہے، وہ سمجھدار ہے، اس پر نماز فرض ہے، نماز پڑھنا فرض ہے۔ رمضان کے علاوہ جمعے کے دن، اور آج بھی جمعے کے دن آپ دیکھیے کتنے نمازی آتے ہیں، مسجد بھر جاتی ہے، جگہ نہیں ہوتی۔ لیکن افسوس یہ کہ ایسے بھی بد نصیب ہیں کہ جمعے کے دن اتنے سارے مسلمانوں کے مجمع میں ہو کر بھی دعا سے محروم رہ جاتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں مسجد سے باہر، اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، دعا بھی مانگنے کی ان کو توفیق نہیں ہوتی۔ ذرا سوچیں، ہم اپنے عمل پر غور کریں، کہیں ایسا نہ ہو، اور یہ جو خرابی بیان کی گئی ہے یہ انہی نمازیوں کے بارے میں کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے بھولے بیٹھے ہیں۔ علماء نے فرمایا بھولنے سے مراد کیا، کہ جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن پابندی سے نہیں پڑھتے۔ قضا کرنے والوں کی بات نہیں ہو رہی، جو نماز پڑھتے ہیں پابندی سے نہیں، وقت پر نہیں پڑھتے، جماعت نکال کر پڑھتے ہیں، یہ ان کے بارے میں ہے۔ اور جو سر سے نماز ہی نہ پڑھے اس کا کیا وبال ہوگا، اس کے بارے میں کیا سزا ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، اور نماز صحیح وقت پر جماعت کے ساتھ، کوئی عذر نہ ہو تو جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنی چاہیے، کوئی شرعی عذر نہ ہو۔ اور بے نمازیوں کے لیے قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب وہ حاضر ہوں گے تو ان کی پیشانی پر، ان کے ماتھے پر یہ لکھا ہوا ہوگا، اے حق خدا برباد کرنے والے، اے اللہ کے غضب سے مخصوص شخص، آج جس طرح تو اللہ رب العالمین کے احکام سے قیامت کے دن اپنی دنیا میں تو جس طرح محروم تھا، آج قیامت میں تو اللہ کی رحمت سے بھی مایوس ہو گیا۔ اس کے ماتھے پر یہ لکھا ہوا ہوگا، اور اس طرح بے نمازی کو لایا جائے گا۔ تو اس لیے وہ نمازی، یعنی ایک تو نماز پڑھنے والے بھی یہ غور کریں کہ ہم نماز پڑھتے تو ہیں لیکن کتنی پابندی سے، دن میں 2 پڑھ لی، 3 چھوڑ دی، 4 پڑھ لی، 1 چھوڑ دی، فجر پڑھ لی تو عشاء چھوڑ دی، عشاء پڑھ لی تو فجر چھوڑ دی۔ ایسے نہیں، نماز بھی پڑھیں پابندی سے، وقت کے ساتھ 5 نمازیں بھی پڑھیں، اور پھر صرف رمضان میں نہ پڑھیں بلکہ سارا سال پڑھیں، ساری زندگی پڑھیں۔ پھر یہ نہیں کہ ہم گھر میں ہیں تو ہم نے کمپنی میں ہیں تو نماز پڑھ لی، نہیں، بلکہ کسی شادی میں بھی جائیں، وہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے تو وہاں بھی نماز پڑھیں، تقاریب میں بھی جائیں، نماز کا خیال رکھیں، ہر حال میں نماز قضا نہ ہونے دیں، نماز لازمی وقت کے اندر ادا کریں۔ یہ مسلمان کے لیے ایسا فرض ہے، ہم ذرا سوچیں تو صحیح، نماز کیسا فرض ہے۔ مسلمانوں پر اللہ نے 5 ارکان لازم کیے ہیں، کلمہ توحید، مسلمان ہونا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، یہ تو ہم نے الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا فرمایا ہے، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ہم نے آنکھ کھولی اور ہمارے کان میں اذان کی آواز دی گئی۔ اور زکوٰۃ یہ مالداروں پر ہوتی ہے، سال میں 1 بار، روزے سال میں 1 بار، 1 مہینے کے روزے بس، حج ساری زندگی میں 1 بار، وہ بھی جو کر سکے۔ ایک نماز ہی تو ہے جو روزانہ 5 وقت پڑھنی ہے، یہی کام جو باقی دوسرے کام کوئی سال میں کوئی زندگی میں، ایک نماز جو روزانہ پڑھنی ہے وہ بھی نہ پڑھیں، تو پھر بتائیے ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر حاضر ہوں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم سے پوچھا گیا بندے روزانہ 1 کام کرنا تھا وہ بھی نہیں کیا۔ اور اس بارے میں بھی دیکھیے کتنی تخفیف ہے، نمازیں تو 50 فرض ہوئی تھیں، ہم ذرا غور کریں، اگر 50 فرض نمازیں ہم پر لازم ہوتی تو 50 نمازیں جو ہم 5 نہیں پڑھ پا رہے 50 کیسے پڑھتے؟
تو یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ بندو پھر بھی تم 5 پڑھو گے ہم تمہیں 50 کا ثواب عطا فرمائیں گے. یہ اللہ کی رحمت ہے. اور پھر وہ 5 بھی نہ پڑھیں. تو اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے. 5 نمازوں کی پابندی کرنا یہ مسلمان کے لیے لازم ہے. اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں سورہ ماعون میں فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اور فرمایا الذین هم یراؤون، وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں. دکھاوے کے متعلق ہم نے اصلاح درس کے تقریباً 20-22 سلسلے کیے جس میں یہی مفہوم رکھا گیا کہ ہم لوگوں کے دکھانے کے لیے سارے کام کرتے ہیں. بچے کی پیدائش پر مٹھائی بانٹیں گے لوگوں کو دکھانے کے لیے، نام رکھیں گے اچھا یہ سوچ کر کہ اگر کوئی ایسا نام رکھ دیا تو لوگ کیا سوچیں گے. اللہ کی راہ میں دیں گے، خرچ کریں گے تو یہ دکھا کر. شادی بیاہ کریں گے اس پر جو انتظام کریں گے لوگوں کو دکھانے کے لیے. نیک کام ہوگا تو دکھانے کے لیے. ہم کپڑے پہنیں گے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں کیسے پہنوں، ایسے نہ پہنوں، ایسے پہنوں. اگر ایسے پہن لیے تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ دیکھ کر کیا سمجھیں گے. ہم ہر کام دکھاوے کے لیے کرتے ہیں. آج کل حج و عمرہ کر رہے ہیں لوگ دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے. اپنا علاج بھی کروائیں گے لوگ، بتانے کے لیے بے چین ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ سے علاج کروایا. یعنی ہر کام میں دکھاوا داخل ہو چکا ہے. اور اللہ نے فرمایا الذین هم یراؤون، وہ لوگ جو دکھاتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں. یاد رکھیے ایسے لوگوں کو منکر قیامت میں شمار کیا گیا ہے. اور ایسے لوگ اللہ کے غضب کا شکار، ریاکاری میں مبتلا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر مجھے شرک اصغر کا خوف ہے. اور وہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کے سوا کسی اور کو دکھانے کے لیے نیک عمل کرنا، کہ وہ اللہ کے لیے نہ ہو بلکہ دکھانے کے لیے ہو. تو گویا وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہے ہیں. اسے چھوٹا شرک قرار دیا گیا. تو ریاکاری سے بچنا یہ بھی مسلمان کے لیے ضروری. پھر اس کے بعد جو آخری اس سورہ مبارکہ کی آیت ہے الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، اور اسی لفظ معون کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ معون ہے. کیا فرمایا؟ وہ لوگ، معون کا مطلب ہے استعمال کی چیز. فرمایا جو منکر قیامت ہے یعنی اس کے اندر یہ وصف پایا جائے گا، مذمت والا وصف، ایک مذموم وصف. اس کے اندر یہ عادت بھی ہوتی ہے کہ گویا جو قیامت کا انکار، یعنی اس سے یقین نہیں قیامت پر، اگر یقین رکھے تو وہ استعمال کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے منع نہ کرے. لیکن وہ اس بات پر یقین رکھنے کی بجائے کہ وہ چھوٹے چھوٹے کام آئے گا کسی کے چھوٹے چھوٹے کام کر دے گا، کسی کو استعمال کی چھوٹی چھوٹی چیزیں دے دے گا تو اس کا بدلہ اسے قیامت میں ملے گا. لیکن وہ بھول جاتا ہے، اور وہ جب اس سے کوئی استعمال کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی مانگتا ہے تو وہ منع کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے پاس نہیں. علماء فرماتے ہیں کہ یعنی اس کے اندر اتنا بخل، اتنی کنجوسی بھر جاتی ہے کہ وہ گھر کے استعمال کی چیز بھی اس سے کوئی مانگ لے، عاریتاً مانگ لے استعمال کے لیے بھی، تو منع کر دے گا. کتنے ایسے لوگ ہیں آج کل ہم نے دیکھے ہیں، ان سے اگر کوئی پانی بھی مانگ لے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں پانی بھی نہیں. میں نے خود دیکھا رمضان کے مہینے میں ایک مزدور نے اپنی گاڑی میں ڈالنے کے لیے پانی مانگا، اور وہ شخص اس کے سامنے جو ہے نا بوتل لے کر وہ بیچارہ دھوپ میں گھوم رہا ہے، اور کئی دکانوں سے وہ گزرا، اور وہ یہ صرف، حالانکہ سامنے فریج بھی رکھے اور دکان میں کس کے پاس پانی نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے نہ بھی ہو، لیکن عموماً یہ دیکھا جاتا ہے لوگوں سے بسا اوقات کھلے پیسے مانگ لو، کہتے ہیں نہیں ہے، حالانکہ ہوتے ہیں، غلہ بھرا ہوا ہوتا ہے، جھوٹ بولتے ہیں نہیں ہے. کھلے دے دینے میں اس کا کیا چلا جائے گا؟ مسلمان کی مدد ہے نا. یعنی ہم لوگ بسا اوقات اتنے چھوٹے چھوٹے کاموں پر بھی بخل کا، کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اس نے پانی مانگا، پانی نہیں دیا اس شخص نے، لیکن وہ شخص بیچارہ پریشان ہوتا ہوتا آخر چلا گیا. کہیں نہ کہیں سے تو اس کو مل ہی جانا تھا اور مل گیا ہوگا، لیکن جس نے منع کیا اس نے ثواب کھو دیا. کتنے لوگوں کی ایسی عادت ہے، پینے کے لیے پانی مانگ لیا جائے کہہ دیتے ہیں نہیں ہے. پینے کے لیے پانی مانگا جائے تو گرم پانی دیں گے، گھر میں ٹھنڈا پانی موجود ہوگا. یعنی ہم لوگ اتنے گر گئے ہیں کہ کسی کو پلانے کے لیے ہم اپنا پانی بھی نہیں دینا پسند کرتے. اتنے ہمارے اخلاقیات نیچے آ چکے ہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری حدیث ہے. میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پانی، نمک اور آگ سے منع نہیں کرنا، ایسا نہ کرنا. فرمایا یہ حلال نہیں ہے کہ تم کسی کو منع کرو پانی سے، نمک سے اور آگ سے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا تو سمجھ میں آ گیا، آگ اور نمک یہ کیسے منع نہ کریں؟ آپ نے فرمایا گویا تم کسی کو آگ سے، آج کی جدید صورت میں یہ سمجھ لیجئے کہ کسی کو گیس دینے سے، کہ بسا اوقات کسی کے گھر میں گیس نہیں آ رہی ہوتی تو اس اعتبار سے دیکھ لیجئے، اور کوئی صورت آگ دینے سے، یعنی کہ جس سے وہ کھانا بنا سکے. کوئی بھی چیز آگ جلانے کی، ماچس وہ مانگ لے اور ہم اس کو منع کر دیتے ہیں. ضرورت پڑ جاتی ہے انسان کو، کبھی نہیں ہے گھر میں، کوئی مانگنے آ گیا پڑوسی. آج کل تو یہ مانگنے کا یعنی کہ رواج بھی اب تو ختم ہو گیا. پہلے تو پڑوس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسے ہی بچوں کو بھیج کر منگوا لی جاتی تھی، اور اب جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ برا مانا جاتا ہے یا برا سمجھا جاتا ہے خود بھی. بہرحال
فرمایا کہ جو کسی سے آگ مانگے اور وہ نہ دے تو فرمایا اگر وہ دے دیتا تو فرمایا جو آگ سے اس کے دیے ہوئے اس ذریعے سے، مثال کے طور پر ماچس سے جو آگ جلاتا اور پھر آگ پکا کر وہ آگ جلا کر وہ کھانا پکاتا، تو فرمایا جس نے آگ دی تھی وہ سبب دیا، اللہ تعالیٰ اسے وہ کھانا جو اس پر بنایا گیا وہ اسے کھانا صدقہ کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا۔ اور فرمایا جو کسی کو نمک دیتا تو کھانے میں نمک ڈالتا تو جو نمک کے ذریعے کھانے میں لذت آتی تو اللہ تعالیٰ اس نمک دینے والے کو وہ کھانا صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا پانی تو فرمایا جہاں پانی ملتا ہو اور پھر وہ کسی کو پانی کا گھونٹ دے تو اللہ تعالیٰ اسے غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جہاں پانی نہ ملتا ہو وہاں پانی دے تو گویا ایسے ہے جیسے اس نے اس غلام کو زندگی بخش دی ہو۔ اتنی فضیلت ہے، اتنا ثواب ہے ان نیک چھوٹے چھوٹے کاموں کا، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم تو چھوٹے چھوٹے کام کرنے سے محروم رہتے ہیں۔ تو آج کے اس بیان میں ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم سورہ ماعون کی عملی تفسیر یوں اختیار کریں کہ اللہ رب العالمین کے ان احکام کے مطابق سب سے پہلے یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور پھر ہم نماز کی پابندی کریں، اور پھر ہم ریاکاری نہ کریں، دکھاوا نہ کریں، اور چوتھے نمبر پر ہم اپنے استعمال کی چھوٹی چھوٹی چیز کوئی مانگ لے، کوئی استعمال کے لیے چھوٹی سی چیز مانگے تو اسے دے دیں عاریتاً، وہ واپس کر دے گا، یا ویسے کوئی ایسی چیز ہے کہ جو دے دینے سے ختم نہیں ہو جائے گی، جیسے پانی دے دیا تو دے دیں، اللہ کی راہ میں دے کر اور اللہ سے ثواب کی امید رکھیں، اور پھر اپنی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔